حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ رب العالمین کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے. قرآن کریم کی آیت مبارکہ کے اس حصے میں اللہ رب العزت نے دو قسم کے افراد ذکر کیے ہیں کہ جن کو اللہ کی معیت، اللہ کی صحبت حاصل ہوتی ہے. وہ لوگ جن کے ساتھ اللہ ہوتا ہے تو یہ انسان کے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کی بہت بڑی نشانی ہے کہ اسے اللہ کی معیت حاصل ہو جائے. تو یہاں دو افراد بیان کیے گئے. ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو متقی بن گئے، جنہوں نے تقوی پرہیزگاری کو اپنا لیا. والذین هم محسنون، اور دوسرے وہ لوگ جو نیکی کرنے والے ہیں. متقی، تقوی پرہیزگاری، یہ ہر معاملے میں اللہ کو پسند ہے. سورہ طلاق میں اللہ رب العزت نے بہت سے فائدے بیان کیے ہیں جو تقوی اپناتا ہے. فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ وہاں سے رزق دیتے ہیں جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. دو فائدے بیان کیے، تنگی سے نکلنے کا راستہ اور رزق وہاں سے جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اور تیسرا فائدہ فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو تقوی اپنا لے گا اللہ اس کے معاملات کو آسان فرما دیں گے. اس کے معاملات، اس کے کام اللہ اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں. اور چوتھا فائدہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اللہ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. یہ اس کے لیے فائدہ. وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اللہ اسے بہت بڑا اجر عطا فرماتے ہیں، اجر عظیم سے نوازتے ہیں. تو گویا کہ اللہ کی معیت کے ہر لحاظ سے فائدے ہیں تقوی پرہیزگاری کو اپنانے کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اکثر ما يدخل الناس الجنہ، سب سے زیادہ جس وجہ سے لوگ جنت میں داخل ہوں گے وہ دو چیزیں ہیں، تقوی اللہ و حسن الخلق. ایک اللہ کا ڈر، تقوی پرہیزگاری، اور دوسرا اچھا اخلاق. یہ دو عمل ایسے ہیں کہ اکثر لوگ جو جنت میں جانے والے ہوں گے ان کے اندر یہ دونوں خوبیاں پائی جائیں گی. تو اس لیے تقوی پرہیزگاری کو اپنانے سے اللہ کی معیت حاصل ہوتی ہے. لیکن تقوی پرہیزگاری کا وہ مفہوم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود نہیں تھے. 3 بندے آئے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ مبارکہ کے باہر کھڑے ہوئے نبی علیہ السلام کے بارے میں دریافت کیا
پتہ چلا کہ آپ گھر میں نہیں ہیں۔ وہیں کھڑے ہو کر آپس میں عہد و پیمان کرنے لگی۔ نبی علیہ السلام کی عبادت کے بارے میں پوچھا، پھر آپس میں مشورہ کیا۔ ایک کہنے لگا کہ اما انا فاصلی باللیل ولا ارقد، میں تو جتنی زندگی باقی ہے میں ہر رات قیام کروں گا اور کسی رات بھی آرام نہیں کروں گا، سوؤں گا نہیں، رات بھر عبادت کیا کروں گا۔ دوسرا کہ اما انا فاصوم الدہر، اور میں زندگی بھر کے روزے رکھوں گا، کسی دن بھی روزہ افطار نہیں کروں گا۔ تیسرے بندے نے کہا کہ وَأَمَّا أَنَا فَلَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، میں عورتوں سے نکاح نہیں کروں گا۔ اپنی طرف سے متقی بننے کے لیے، پرہیزگار بننے کے لیے جو چیزیں انسان کو مشغول کر دیتی ہیں، مصروف کر دیتی ہیں، ان سے بچنے کے لیے عہد و پیمان کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر یہ باتیں ہوئیں، چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی زوجہ محترمہ نے ان کا ماجرا بیان کیا۔ نبی علیہ السلام نے منادی لگوائی الصلاۃ جامعہ کے لوگ اکٹھے ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ میرے دروازے پر آئے تھے اور میری عبادت کے بارے میں پوچھا، پھر انہوں نے یہ باتیں کی ہیں، اور میں کہ اما انا فاصلی باللیل وارقد، آپ نے فرمایا کہ لوگوں میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، واصوم النہار، دن کو روزہ بھی رکھتا ہوں، وافطر، اور روزے چھوڑتا بھی ہوں، بھی روزہ رکھ لیا کبھی چھوڑ دیا، واتزوج النساء، اور میں نے عورتوں سے نکاح بھی کیے ہیں، اور میں انا اخشاکم للہ واتقاکم لہ، فرمایا میں لوگوں تم میں سب سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا۔ کوئی مت سمجھے کہ میں اللہ کے رسول سے بڑھ کر متقی بن جاؤں گا، اللہ کے رسول سے بڑھ کر ذرا عبادت کرنے والا بن جاؤں گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا کوئی نہیں۔ ہم بھی جب تک تقوی پرہیزگاری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، آپ کی سنت کے طریقے پر سمجھیں گے تو ہم متقی بنیں گے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت سے بڑھ کر عبادت کرتا ہے، وہ کبھی تقوی کو نہیں پا سکتا، وہ اللہ کے ہاں متقی نہیں بن سکتا، وہ اللہ کے ہاں فرما بردار نہیں کہلوائے گا۔ فمن راغب عن سنتی فلیس منی، آپ نے فرمایا جس نے میری سنت، میرے طریقے سے اعراض کیا، وہ میری امت سے نہیں ہے۔ تو بڑی سختی سے آپ نے سرزنش فرمائی۔ تو اس لیے متقی تقوی پرہیزگاری اپنانی ہے، لیکن اس طریقے سے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائی، آپ کی پیروی میں رہ کر، پھر ہم اللہ کے ہاں متقی بنیں گے، اللہ کے ہاں پرہیزگار بنیں گے۔ اور جو ضرورت سے زیادہ نیک بننا، یہ جو لوگ ضرورت سے زیادہ نیک بنتے ہیں یا دکھلاوا کرتے ہیں، متقی پرہیزگار ہونے کی شعبدہ بازیاں کرتے ہیں، در حقیقت وہ اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت ایسے لوگ آئیں گے جو بڑی سادہ اور سخت خوراک کھائیں گے، اور وہ چمڑے کا لباس پہنیں گے، بڑے سادے گھر بنائیں گے، اور یہ تاثر دیں گویا کہ ہم دنیا سے بے پرواہ ہیں، ہمیں دنیا سے کوئی تعلق نہیں۔ فرمایا ان کے دل سب سے زیادہ دنیا کے بھوکے ہوں گے، لوگوں کے سامنے کچھ ظاہر کرنا، لیکن دین اور اپنی دینداری ظاہر کر کے دنیا کے بھوکے ہوں گے۔ آج آپ دیکھتے ہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جہاں چہرے پر سنت رسول ہے، نہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام ہے، لیکن پیری مریدی سنبھال کے بیٹھے ہیں، دنیا سے جی بے نیاز ہو کے بیٹھے ہیں، اور بڑی بڑی دکانیں، بڑے بڑے پلازوں کے مالک ہیں، لوگوں کے سامنے اپنا بھیس بدل کے بیٹھے ہیں۔ تو جو شخص بھی ضرورت سے زیادہ نیک بنتا ہے، نبی علیہ السلام سے بڑھ کر نیک بننے کی کوشش کرے گا، وہ در حقیقت فاسق و فاجر ہوگا۔ یہ عرب کی ایک حکایت، بڑی مشہور حکایت ہے کہ ایک آدمی ایک شہر میں رہتا تھا، تو جس گھر میں رہتا تھا اس گھر میں جو ان کا واش روم تھا، جسے دیہاتوں میں لوگ کھرا کہتے تھے، وضو وغیرہ نلکا وغیرہ لگا ہوتا تھا، تو اس کے ساتھ ایک درخت تھا۔ تو اس آدمی سے نئی نئی شادی ہوئی تو اس کی بیوی کہنے لگی کہ بھی
مجھے نا پرندوں سے بڑی حیا آتی ہے، جب میں نہاتی ہوں تو مجھے پرندے دیکھتے ہیں اوپر سے، تو میں نہیں چاہتی مجھے پرندے دیکھیں، مجھے پرندوں سے بھی شرم آتی ہے۔ اس آدمی نے درخت کٹوا دیا، سوچا کہ میری بیوی تو بڑی نیک ہے کہ جو اتنی پارس ہے کہ پرندوں سے بھی حیا کرتی ہے۔ کچھ دن گزرے، وہ اپنے کسی کام کاج سے فارغ ہو کر گھر آیا تو اس نے اپنی بیوی کو کسی اجنبی آدمی کے ساتھ یعنی بری حالت میں دیکھا۔ وہ اتنا شکستہ دل ہوا کہ میری بیوی تو یہ کہتی تھی مجھے پرندوں سے بھی حیا آتی ہے، اور ضرورت سے زیادہ نیک بن کے دکھایا اس نے، لیکن صورتحال یہ ہے۔ اتنا شکستہ دل ہوا، دل ٹوٹا، چھوڑ کے اپنا علاقہ اسی کو اسی حالت میں چھوڑا، علاقہ چھوڑ دیا، چلتا چلتا بغداد چلا گیا۔ بغداد شہر کے اندر اس نے زندگی گزارنا شروع کی۔ بغداد شہر کے بازار میں گیا، تھوڑی بہت محنت مزدوری کر کے سامان رکھا، سامان بیچا، آہستہ 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 وقت کے ساتھ ساتھ بغداد کا بہت بڑا وہ تاجر بن گیا۔ حتیٰ کہ بغداد کے جو بڑے بڑے تاجر تھے ان سے، اور جو وہاں کا کوتوال تھا اس سے بھی اس کی بڑی لیگ سلیگ ہوگی۔ اس کا ایک تاجر دوست تھا، تو جو وقت کا کوتوال تھا، جو پولیس کا انچارج تھا، وہ بھی اس کا ساتھی تھا۔ اس تاجر کے گھر میں چوری ہوئی، اور چوری بھی ایسی ہوئی کہ سب کچھ سامان لے کر چور لے گئے، سراغ نہ ملے، پتہ نہ چلے۔ ایک دن یہی تاجر جو اپنا علاقہ چھوڑ کے کیا ہوا تھا، اس سے کہنے لگا تمہارے گھر میں کون کون آتا؟ اس نے کہا میرے گھر میں کس نے آنا ہے، میں ہوتا میرے گھر میں، یا وہ میرا جو کوتوال پولیس انچارج ہے وہ میرا دوست ہے، وہ میرا گھر میں آتا ہے، یا ایک ہمارے شیخ صاحب ہیں وہ بڑے نیک آدمی ہیں، وہ ہمارے گھر میں آتے ہیں۔ کہتے اچھا، کہتے کس دن جب وہ آئیں تو مجھے بھی دکھانا۔ وہ بزرگ جو ان کے گھر میں آتے تھے شیخ صاحب، تو جس دن آئے اس نے ان کو بھی بلا لیا۔ دیکھا تو وہ جو بزرگ آدمی تھا وہ بیساکھیوں پر چلتا تھا، تو ایک پاؤں زمین پہ رکھتا تھا، ایک پاؤں زمین پہ نہیں رکھتا تھا۔ تو وہ تاجر پوچھنے کا بھی یہ شیخ صاحب کیا معذور ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ معذور نہیں ہیں، ان کے پاؤں دونوں ٹھیک ہیں، لیکن یہ صرف ایک پاؤں پر چلتے ہیں اور اپنا دوسرا پاؤں زمین پر اس لیے نہیں رکھتے کہ اللہ کی مخلوق چونٹیاں جو نا وہ زمین پر چلتی ہیں، تو میرے پاؤں تلے چونٹیاں آئیں گی تو مجھ سے ظلم ہو جائے گا، تو وہ ظلم سے بچنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا اچھا۔ وہ شیخ صاحب تو جب چلے گئے، صوفی وہ بزرگ جو تھا، اس تاجر نے کہا بھئی تم میری بات مانو یا نہ مانو، تمہارے گھر میں چوری کرنے والا یہ شیخ ہی ہے۔ اس نے کہا یہ کیسے ہوتا ہے، یہ تو بڑا نیک آدمی اور یہ تو اتنے بھی ظلم سے بچتا ہے، یہ کیسے چوری کر سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، جو کچھ مرضی ہو جی۔ اس نے اپنے دوست کوتوال پولیس انچارج کو بلایا، شیخ صاحب کو پکڑوا دیا، جو اسے پھینٹی لگی تو مان گیا کہ چوری میں نے کی ہے۔ اب وہ تاجر بڑا حیران ہو کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ بندہ چور ہے؟ پھر اس نے اپنی داستان سنائی کہ جو لوگ ضرورت سے زیادہ نیک بنتے ہیں، در حقیقت نیک لوگوں کا نام بدنام کرنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں، اور معاشرے کی آنکھوں میں دھول ڈالنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں۔ آج دین کا جو حلیہ بگاڑنے والے یہی لوگ ہیں، جو اپنی طرف سے صوفیت، بڑے نیک پارسا، ہر وقت تسبیح پھیرنا، نہ نماز پڑھنی، نہ روزہ رکھنا، نہ طہارت کا، لیکن سب سے بڑے منشیات کے اڈے ان کے دو درباروں پر ہوتے ہیں۔ اس نے پھر اپنی داستان سنائی کہ میرے ساتھ یہ ماجرا ہوا تھا، میری بیوی بڑی نیک بنتی تھی، لیکن میں نے اسے گناہ کرتے دیکھا، اور جو یہ شیخ تھا یہ بھی ضرورت سے زیادہ نیک بنتا مجھے نظر آیا، تو میں سمجھ گیا کہ یہ بھی بندہ خطرناک ہے، اور جب تفتیش کی گئی تو پتہ چل گیا۔ تو اس لیے نیک بنے، لیکن اس طریقے سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ جب ہم آپ کے طریقے سے بڑھ کے آگے نکلیں گے، ہم کبھی نیک نہیں بن سکتے، ہم دنیا کے دل دادے بن جائیں گے، دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں گھر کر جائے گی۔ تو سنت کی پیروی، ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو متقی ہیں۔ متقی بنے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے آپ کے طریقے پر چل کر متقی بنے۔ والذین هم محسنون، اور دوسرا حصہ اس صورت کا کہ وہ لوگ جن کو اللہ کی معیت حاصل ہونے والی ہے، دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو نیکیاں کرنے والے ہیں۔ جب تک آپ نیکی کو اپناتے رہیں گے،
نہ دنیا کی زندگی آپ کی پریشان ہوگی، نہ آخرت کی زندگی پریشان کن ہوگی۔ آج ہم میں سے ہر شخص اس بارے میں تو سوچتا ہے کہ میں اپنے پیچھے اتنا مال چھوڑ جاؤں، اتنی پراپرٹی چھوڑ جاؤں، اتنا کچھ چھوڑ جاؤں کہ میری اولاد سکون سے زندگی گزارے، لیکن در حقیقت مال چھوڑ جانے سے اولاد پرسکون نہیں ہو سکتی، زیادہ پراپرٹیاں چھوڑ کر جانے سے اولاد پرسکون نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ اپنی اولاد کو دین دے کر جائیں گے، نیکی پر ان کو اپنا جانشین بنا کر جائیں گے، تقوی پرہیزگاری پر ان کو قائم کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ کبھی ان کو دنیا آخر میں ذل و رسوا نہیں ہونے دے گا۔ اللہ کی مدد ان کی شامل حال ہوگی۔ کتنے ایسے والدین نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، بڑا کچھ اپنی اولاد کے لیے جمع کر لیا، لیکن جب دنیا سے گئے وہی اولاد گلچھے اڑاتے رہے، حتیٰ کہ نوبت فاقوں پر آ گئی۔ لیکن اگر متقی ہوں گے، تقوی پرہیزگاری کو اپنانے والے ہوں گے، تو دنیا میں بھی عزت پائیں گے، آخرت میں بھی عزت پائیں گے، عزت کا اللہ رزق ان کو عطا فرمائے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اپنی اولاد کو یہی نصیحت کی تھی کہ بیٹا میں تمہارے لیے اپنی بادشاہی میں، اپنی خلافت میں کچھ نہیں چھوڑ کے جا رہا، تمہیں نیکی کی راہ دکھا کے جا رہا ہوں، جب تم نیکی کو اپناتے رہو گے اللہ تمہیں کبھی ذل و رسوا نہیں کرے گا، اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہوگی۔ تو والذین هم محسنون، جو احسان کرنے والے، نیکی کرنے والے ہیں، اللہ کی معیت ان کو حاصل ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک شخص آپ کا مہمان بنا، آپ نے ایک بیوی کے گھر پیغام بھیجا، پتہ چلا کچھ گھر میں نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں، دوسری کے پاس، پھر تیسری کے پاس، پھر چوتھی کے پاس، پھر پانچویں کے پاس، حتیٰ کہ تمام ازواج مطہرات کے پاس بھیجا، کسی کے گھر میں کچھ نہیں ملا۔ نبی علیہ السلام نے وہیں بیٹھے بیٹھے ایک دعا پڑھی، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکھا الا انت۔ اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل اور تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں، اور تیری رحمت کا کوئی بھی مالک نہیں، صرف تو ہی رحمت کا مالک ہے۔ آپ نے یہ کلمات پڑھے، تھوڑی دیر گزری، ایک صحابی بھونی ہوئی بکری لے کر آ گئے، جسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تناول فرمایا، آپ کے مہمان نے بھی تناول فرمایا، آپ نے اپنے گھر والوں کو بھی بھیج دیا۔ اگر آپ اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں گے تو جب ضرورتیں پڑیں گے اللہ ہماری ضرورتیں ضرور پوری فرمائے گی۔ آج آفات میں ہم کیوں گھرے پڑے ہیں؟ ہر طرف برائی کا دورہ ہے، ہر طرف برائی، ہر سو برائی پھیل رہی ہے، جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ زندگی سخت ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو اللہ کے وعدے سچے ہیں، ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو متقی ہیں، والذین هم محسنون، اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو نیکی کرنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایک دن فرمایا کہ میرے صحابہ سبحان اللہ و بحمدہ یہ کلمہ پڑھا کرو۔ فرمایا ساری مخلوقات کو اللہ اس کلمے کی وجہ سے رزق دے رہا ہے کہ ہر وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اور اس تسبیح کی وجہ سے اللہ ان کو رزق عطا فرما رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی جتنی مخلوقات ہیں اللہ ان کو اس تسبیح کی وجہ سے سبحان اللہ و بحمدہ، فرمایا اس کلمے کی وجہ سے اللہ ان کو رزق عطا فرما رہا ہے۔ تو جب بندہ نیک ہو جائے گا، اللہ کی تسبیحات پڑھنے والا ہوگا، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے والا ہوگا، رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھنے والا ہوگا، تو کیا اللہ اسے محروم کر دیں گے؟ نہیں، جتنی ضرورت پڑے گی اللہ اتنی ضرورت کے مطابق اللہ بندوبست فرماتا رہے گا۔ جب تھوڑی ضرورت ہے اللہ ضرورت کے مطابق دیتا رہے گا، زیادہ ضرورت ہے زیادہ اللہ تعالیٰ فرما دے گا۔ تو اس لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں وہ پڑھیں، کثرت سے توبہ استغفار کریں، ذکر کریں، پھر دیکھیں دنیا کی زندگی بھی پرسکون اور آخرت کی زندگی بھی بن جائے گی۔ تو اللہ کی معیت ان دو قسم کے لوگوں کے ساتھ ہے، جو متقی بن گئے اور وہ لوگ جو نیکیاں کرنے والے ہیں۔ اللہ ہمیں تقوی پرہیزگاری اور نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کہا جو سنا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔